بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی، مہدی کاظمی نیو یارک اولیاء کونسل آف نارتھ امریکہ پھر سے حاضر ہیں. آج ہم نے مجلس تحت اللفظ خوانی کا انعقاد کیا ہے. حجاز نقوی صاحب کراچی سے اولیاء کونسل کے ممبر پہ جوائن کر رہے ہیں، اور آج یہ ہمیں تحت اللفظ مرثیہ سنائیں گے. حجاز صاحب بسم اللہ کیجیے گا. حضرت امیر انیس کا ایک مرثیہ تحت اللفظ میں پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، اور مشہور زمانہ مرثیہ ہے. کچھ بندوں کا انتخاب اس میں سے ہم نے کیا ہے، جس میں امام حسین علیہ السلام کی کچھ جنگ ہے اور کچھ ان کا رجز ہے. تو آغاز کرتے ہیں. نمک خان تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری. رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری. عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. ایک قطرے کو جو دوں بست تو قلزم کر دوں، بحر مواج فصاحت کا تلاطم کر دوں. ماہ کو مہر کروں، ذروں کو انجم کر دوں. ارے گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں. اور درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں، بلبلیں مجھ سے گلستاں کا سبق یاد کریں. کیوں نہ ہو بندہ موروثی مولا ہوں میں، قلزم رحمت معبود کا قطرہ ہوں میں. جس میں لاکھوں در و مرجاں ہوں وہ دریا ہوں میں. مدح خان پسر حضرت زہرا ہوں میں. وصف جوہر کا کروں یا صفت ذات کروں، اپنے رتبے پہ نہ کیوں آپ مباحات کروں. ہے کجی عیب مگر حسن ہے ابرو کے لیے، تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے. سرما زیبا ہے فقط نرگس جادو کے لیے، زیب ہے خالص سیاہ چہرہ گلرو کے لیے. دانا داں کس کے فصاحت بے کلامی دارد، ہر سخن موقع و ہر نقطے مقامی دارد. بزم کا رنگ جدا رزم کا میدان ہے جدا، یہ چمن اور ہے زخموں کا گلستان ہے جدا. فہم کامل ہو تو ہر نامے کا عنوان ہے جدا، رے مختصر پڑھ کے رلا دینے کا سامان ہے جدا. دبدبا بھی ہو مصائب بھی ہوں توصیف بھی ہو، دل بھی محظوظ ہوں رقت بھی ہو تعریف بھی ہو. ماجرا صبح شہادت کا بیان کرتا ہوں، رنج و اندوہ مصیبت کا بیان کرتا ہوں. تشنا کاموں کی عبادت کا بیان کرتا ہوں، جان نثاروں کی اطاعت کا بیان کرتا ہوں. جن کا ہمتا نہیں ایک ایک مصاحب ایسا، ایسے بندے نہ کبھی ہوں گے نہ صاحب ایسا. صبح صادق کا ہوا چرخ پہ جس وقت ظہور، زمزمے کرنے لگے یاد الہی میں طیور. مثل خورشید برآمد ہوئے خیمے سے حضور، یک بیک پھیل گیا چار طرف دشت میں نور. شش جہت میں رخ مولا سے ظہور حق تھا، ارے صبح کا ذکر ہے کیا چاند کا چہرہ فق تھا. آئے سجادہ طاعت پہ امام دو جہاں، اس طرف طبل بجا یہاں ہوئی لشکر میں اذاں. وہ مصلی کے زباں جن کی حدیث و قرآن، وہ نمازی کے جو ایمان کے تنے پاک کی جاں. زاہد ایسے تھے کہ ممتاز تھے ابراروں میں، عابد ایسے تھے کہ سجدے کیے تلواروں میں. وہ تخشع وہ تضرع وہ قیام اور وہ قعود، وہ تذلل وہ دعائیں وہ رکوع اور وہ سجود. یاد حق دل میں تو سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ درود، یہ دعا خالق اکبر سے کہ اے رب ودود. یوں لٹیں ہم
کہ نہ آل اور نہ اولاد رہے، مگر احمد کے نواسے کا گھر آباد رہے۔ جب فریضے کو ادا کر چکے وہ خوش کردار، کس کے کمروں کو بسد شوق لگائے ہتھیار، جلوہ فرما ہوئے گھوڑے پہ شہ عرش وقار، علم فوج کو عباس نے کھولا ایک بار، دشت میں نگہت فردوس سے بری آنے لگی، عرش تک اس کے پھریرے کی ہوا جانے لگی۔ لہر وہ سبز پھریرے کی، وہ پنجے کی چمک، شرم سے ابر میں چھپ جاتا تھا خورشید فلک، کہتے تھے صلی علی چرخ پہ اٹھ اٹھ کے ملک، دنگ تھے سب وہ سما تھا، وہ سما سے تھا سما تاب فلک، کیسے پستی اسے جو اوج ہما نے دیکھا، وہ سما پھر نہ کبھی ارض و سما نے دیکھا۔ اس طرح جب عالم دلبر زہرا جائے، کس سے پھر معرکہ رزم میں ٹھہرا جائے، سانپ دشمن کی نہ کیوں چھاتی پہ لہرا جائے، لہر میں تاب فلک جس کا پھریرا جائے۔ رفع شر کو علم خیر بشر آیا تھا، سورہ نصر پے فتح و ظفر آیا تھا، وہ علمدار کہ جو شیر الہی کا خلف، گوہر بحر وفا نیر دین در نجف، فخر حمزہ سے نمودار تھا جعفر کا شرف، کس طرح چاند کہوں چاند میں ہے عیب کلف، کس نے پایا وہ جو تھا جاہو حشم ان کے لیے، یہ علم کے لیے تھے اور علم ان کے لیے۔ یک بیک طبل بجا فوج میں گرجے بادل، کوہ تھر رائے زمین ہل گئی گونجا جنگل، پھول ڈھالوں کے چمکنے لگے تلواروں کے پھل، مرنے والوں کو نظر آنے لگی شکل اجل، وہاں کے چاوش بڑھانے لگے دل لشکر کا، فوج اسلام نے نعرہ ہوا یا حیدر کا۔ شور میدانیوں میں تھا کہ دلیرو نکلو نیزہ بازی کرو، رہواروں کو پھیرو نکلو، نہر قابوں میں ہے اب پیاسوں کو گھیرو، نکلو غازیوں سب سے بڑھو، غول سے شیرو نکلو رستمو، داد وغا دو کہ یہ دن داد کا ہے، ارے سامنا حیدر کرار کی اولاد کا ہے۔ شور سادات میں تھا یا شہ مرداں مددی، قبلہ دین مددی، قبلہ ایمان مددی، ارے قوت بازو پیغمبر ذیشان مددی، دم تائید ہے اے فخر سلیمان مددی، تیسرا فاقہ ہے طاقت میں کمی ہے مولا، طلب قوت ثابت قدمی ہے مولا۔ یہی ہنگامہ رہا صبح سے تا وقت زوال، لاش پر لاش گری بھر گیا میدان قتال، سرخ رو خلق سے اٹھے اسد اللہ کے لال، مورچے سب تہو بالا تھے پرے سب پامال، کھیت ایسے بھی کسی جنگ میں کم پڑتے ہیں، ارے جو لڑا سب یہی سمجھے کہ علی لڑتے ہیں۔ قاسم و اکبر و عباس کا لہر جہاد، غل ہر ایک ضرب پہ تھا اب ہوئی دنیا برباد، علماء کا تھا کہیں شور کہیں تھی فریاد، دے گئے خلق میں مردانگی حرب کی داد، گو وہ دنیا میں نہیں عرش مقام ان کا ہے، آج تک عالم ایجاد میں نام ان کا ہے۔ صاحب فوج پہ طاری تھا عجب رنج و ملال، زرد تھا رنگ تو آنکھیں تھی لہو رونے سے لال، کبھی بھائی کا علم تھا کبھی بیٹے کا خیال، کبھی دھڑکا تھا کہ لاشیں نہ کہیں ہوں پامال، کبھی بڑھتے تھے وغا کو کبھی رک جاتے تھے، سیدھے ہوتے تھے کبھی اور کبھی جھک جاتے تھے۔ تھم کے چلائے کہ اے زینب و ام کلثوم، تم سے رخصت کو پھر آیا ہے حسین مظلوم، آ میرے قتل کے در پہ ہے یہ سب لشکر شوم، ہاں جگا دو اسے غش ہو جو سکینہ معصوم، نہیں ملتا جو زمانے سے گزر جاتا ہے، کہہ دو عابد سے کہ مرنے کو پدر جاتا ہے۔ دیکھ کر پردے سے یہ کہنے لگی زینب زار ابن زہرا
تیری مظلومی و غربت کے نثار، آؤ چادر سے کروں پاک میں چہرے کا غبار۔ شہ نے فرمایا بہن مر گئے سب مونس و یار، تم نے پالا تھا جسے ہم اسے رو آئے ہیں، علی اکبر سے جگر بند کو کھو آئے ہیں۔ منہ دکھائیں کسے سب سے ہے ندامت زینب، گھر میں آنے کی نہیں بھائی کو مہلت زینب، کھینچ لائی ہے سکینہ کی محبت زینب، بھائی جاتا ہے دکھا دو ہمیں صورت زینب، نہ تو سر کھولو نہ منہ پیٹو نہ فریاد کرو، بھول جاؤ ہمیں اللہ کو اب یاد کرو۔ صبر سے خوش ہے خدا اے میری غمخوار بہن، سہل ہو جاتا ہے جو امر ہو دشوار بہن، اپنی ماں کا ہے طریقہ تمہیں درکار بہن، پھر میں کہتا ہوں سکینہ سے خبردار بہن، ناز پرور ہے میرے بعد علم اس پہ نہ ہو، بندے کانوں سے اتارو کہ ستم اس پہ نہ ہو۔ کہیو عابد سے یہ پیغام میرا بعد سلام، غش تھے تم پھر گئے دروازے تلک آ کے امام، قید میں پھنس کے نہ گھبرائیو اے گل اندام، کاٹیو صبر و رضا سے سفر کوفہ و شام، ناؤ منجھار میں ہے شور طلا تم جانو، نا خدا جاتا ہے گھر جانے اور اب تم جانو۔ شہ نے جب باغ پھرائی طرف لشکر شام، پڑ گیا خیمہ ناموس نبی میں کوہرام، رن میں گھوڑے کو اڑاتے ہوئے آئے جو امام، روب سے فوج کے دل ہل گئے کانپے اندام، سر جھکے ان کے جو کامل تھے زباں دانی میں، اڑ گئے ہوش فصیحوں کے رجز خانی میں، تھا یہ نعرہ کہ محمد کا نواسا ہوں میں، مجھ کو پہچانو کہ خالق کا شناسا ہوں میں، زخمی ہونے سے نہ مرنے سے ہراساں ہوں میں، تیسرا دن ہے یہ گرمی میں کہ پیاسا ہوں میں، چین کیا چیز ہے آرام کسے کہتے ہیں، چین کیا چیز ہے آرام کسے کہتے ہیں، اس پہ شکوہ نہیں کچھ صبر اسے کہتے ہیں، اس کا پیارا ہوں جو ہے ساقی حوض کوثر، اس کا بیٹا ہوں جو ہے فاتح باب خیبر، اس کا فرزند ہوں کی جس نے مہم بدر کی سر، اس کا دلبر ہوں میں دی جس کو نبی نے دختر، صاحب تخت ہوئے تیغ ملی تاج ملا، دوش احمد پہ انہیں رتبہ معراج ملا۔ نہ ابھی ختم ہوئی تھی یہ مسلسل تقریر، حجت اللہ کے فرزند پہ چلنے لگے تیر، چوم کر تیغ کے قبضے کو پکارے شبیر، لو خبردار چمکتی ہے علی کی شمشیر، پسر فاتح صفین و حنین آتا ہے، لو صفے باندھ کے روکو کہ حسین آتا ہے، لو کھچی تیغ دو سر فوج پہ آفت آئی، لو ہلا قائم عرش قیامت آئی، فتح تسلیم کو آداب کو نصرت آئی، فخر سے غاشیہ برداری کو شوکت آئی، چوم لوں پاؤں جلال استگ و دو میں آیا، ہاتھ جوڑے ہوئے اقبال جلو میں آیا، آپ سیدھے جو ہوئے رخش نے بدلے تیور، دونوں آنکھیں ابل آئیں کہ ڈرے بانی شر، تھوتنی مل گئی سینے سے کیا دم کو چمر، مثل طاؤس اڑا گاہ ادھر گاہ ادھر، دم بدم گرد نسیم سحری پھرتی تھی، ارے جھوم کر پھرتا تھا گویا کہ پری پھرتی تھی، ابر ڈھالوں کا اٹھا تیغ دو پے کر چمکی، برف چھپتی ہے یہ چمکی تو برابر چمکی، ارے سوئے پستی کبھی کوندی کبھی سر پر چمکی، کبھی انبوہ کے اندر کبھی باہر چمکی، جس طرف آئی وہ ناگن اسے ڈستے دیکھا، ارے میسروں کا صف دشمن میں برستے دیکھا، دھار ایسی کہ رواں ہوتا ہے دھارا جیسے، گھاٹ وہ گھاٹ کے دریا کا کنارہ جیسے، چمک ایسی کہ حسینوں کا اشارہ جیسے، روشنی وہ کہ گرے ٹوٹ کے تارا جیسے، کوندنا برق کا شمشیر کی زو میں دیکھا، ارے کبھی ایسا نہیں دمخم مہ نو میں دیکھا، ایک اشارے میں برابر کوئی دو تھا کوئی چار، نہ پیادہ کوئی بچتا تھا سلامت نہ سوار، برق گرتی تھی کہ چلتی تھی صفوں پر تلوار، غضب اللہ علیہم کے عیاں تھے آثار، موت ہر غول کو برباد کیے جاتی تھی، آگ گھیرے ہوئے دوزخ میں لیے جاتی تھی، تیغیں آڑی ہوئیں
ڈھالوں کے اڑے پر کالے، بند سب بھول گئے خوف سے نیزوں والے، جو بڑھے ہاتھ سرے دست قلم کر ڈالے، تیغ کہتی تھی یہ سب ہیں میرے دیکھے بھالے، صف بصف باندھ کے نیزوں کو ابس تولے ہیں، ارے ایسے عقدے میرے ناخن نے بہت کھولے ہیں۔ وہ برش، وہ چمک اس کی، وہ صفائی اس کی، ارے کسی تلوار نے تیزی نہیں پائی اس کی، اس کا بازو جو اڑایا تو کلائی اس کی، ارے مل گئی جس کے گلے سے اجل آئی اس کی، صورت مرگ کسی نے بھی نہ آتے دیکھا، سر پہ چمکی تو کمر سے اسے جاتے دیکھا، کبھی چہرہ کبھی شانہ کبھی پیکر کاٹا، کبھی درائی جگر میں تو کبھی سر کاٹا، کبھی مغفر کبھی جوشن کبھی بختر کاٹا، طول میں راہ کہ وہ مرکب کو برابر کاٹا، برش تیغ کا گل قاف سے تا قاف رہا، پی گئی خون ہزاروں کا پموں صاف رہا، نہ رکی خود پہ وہ اور نہ سر پر ٹھہری، نہ کسی تیغ پہ دم بھر نہ کمر پر ٹھہری، نہ جبیں پر نہ گلے پر نہ جگر پر ٹھہری، کاٹ کر زین کو گھوڑے کی کمر پر ٹھہری، جان گھبرا کے تنے دشمن دین سے نکلی، ہاتھ بھر ڈوب کے تلوار زمین سے نکلی، کٹ گئی تیغ تلے جب صف دشمن آئی، یک بیک فصل فراق سر و گردن آئی، بگڑی اس طرح لڑائی کہ نہ کچھ بن آئی، تیغ کیا آئی کہ اڑتی ہوئی ناگن آئی، غل تھا بھاگو کہ یہ ہنگام ٹھہرنے کا نہیں، ارے زہر اس کا جو چڑھے گا تو اترنے کا نہیں، وہ چمک اس کی سروں کا وہ برسنا ہر سو، گھاٹ سے تیغ کے ایک حشر بپا تھا لب جو، آب میں صورت آتش تھی جلا دینے کی خو، اور دم بڑھتا تھا پیتی تھی جو آدھا کا لہو، کبھی جوشن تو کبھی صدر کشادہ کاٹا، جب چلی ضربت سابق سے زیادہ کاٹا، تن تنہا شہدین لاکھ سواروں سے لڑے، بے سپر برچھیوں والوں کی قطاروں سے لڑے، صورت شیر خدا ظلم شعاروں سے لڑے، ارے دو سے ایک لڑ نہیں سکتا یہ ہزاروں سے لڑے، گر ہو غالب تو ہزاروں پہ وہی غالب ہو جو دل و جان علی ابن ابی طالب ہو، شیر سے تھے کبھی جنگل میں ترائی میں کبھی، ڈھال کو چہرے پہ روکا نہ لڑائی میں کبھی، تیغ حیدر نے کمی کی نہ صفائی میں کبھی، فرق آیا نہ سر و تن کی جدائی میں کبھی، کبھی ابرو کبھی ایسا نہ اشارہ دیکھا، جس پہ ایک بار کیا اس کو دوبارہ دیکھا، جنگ میں پیاس کا صدمہ شہیدین سے پوچھو، تن تنہا کی وغا لشکر کیں سے پوچھو، زلزلہ دشت پہ آفت کا زمین سے پوچھو، ضرب شمشیر دوسر روح امین سے پوچھو، باپ اس فوج میں تنہا پسر اس لشکر میں، ارے کربلا میں یہ تلا تم ہوا یا خیبر میں، اسد اللہ کے صدقے شہ والا کے نثار، وہی حملے تھے وہی زور وہی تھی تلوار، فتح حیدر نے کیا جنگ میں خیبر کا حصار، مورچے فوج کے حضرت نے بھی توڑے کئی بار، کیوں نہ ہو احمد مرسل کے نواسے تھے حسین، فرق اتنا تھا کہ 2 روز کے پیاسے تھے حسین، ہر طرف فوج میں غل تھا کہ دہائی مولا، ہم نے دیکھی تیرے ہاتھوں کی صفائی مولا، علامہ خوب سزا جنگ کی پائی مولا، آپ کرتے ہیں بروں سے بھی بھلائی مولا، ہاتھ ہم باندھتے ہیں پھینک کے شمشیروں کو، ارے بخشیے امت نااہل کی تقصیروں کو، آئی ہاتف کی یہ آواز کہ اے عرش مقام، یہ وغا تیسرے فاقے میں بشر کا نہیں کام، اے محمد کے جگر بند امام ابن امام، لوح محفوظ پہ مرقوم ہے صابر تیرا نام، اب نہیں حکم لعینوں سے وغا کرنے کا، ہاں یہی وقت ہے وعدے کے وفا کرنے کا، آج ہے 8 بہشتوں کی نئی تیاری، نخل سر سبز ہیں فردوس میں نہریں جاری،
شب سے حوریں ہیں مکلل بجواہر ساری، خانہ دوست میں ہے دوست کی مہمان داری، ارے پیشوائی کو رسول الثقلین آتے ہیں، ارے عرش تک شور یہی ہے کہ حسین آتے ہیں۔ سن کے یہ میان میں مولا نے رکھی تیغ دو دم، ہاتھ اٹھا کر یہ اشارہ کیا گھوڑے کو کہ تھم، ارے رہ گیا سر کو جھکا کر فرس تیز قدم، چار جانب سے مسافر پہ چلے تیر ستم، نیزے یوں گرد تھے جیسے گل تر خاروں میں، ارے گر گئے سبط نبی ظلم کی تلواروں میں۔ پہلے تیروں سے کمانداروں نے چھاتی چھانی، نیزے پہلو پہ لگاتے تھے ستم کے بانی، سر پہ تلواریں چلی زخمی ہوئی پیشانی، ارے خون سے تر ہو گیا حضرت کا رخ نورانی، جسم سب چور تھا پرزے تھے زرہ جامے کے، ارے پیچ کٹ کٹ کے کھلے جاتے تھے امامے کے، برچیاں مارتے تھے گھاٹ پہ جو تھے پہرے، کس طرف جائے کہاں تیغوں میں بے کس ٹھہرے، 1000 اور کوئی 100 زخم تھے تن پر گہرے، دیکھنے والوں کے ہو جاتے تھے پانی زہرے، خون میں ڈوبا ہوا وہ مصحف رخسارا تھا، جز بھر ایک تن شبیر کا سی پارا تھا، ہاتھ سے باغ جدا تھی تو رکابوں سے قدم، ارے غش میں سیدھے کبھی ہوتے تھے فرس پر کبھی خم، بہتے تھے پہلوؤں سے خون کے دریڑے پہ ہم، کوئی بے کس کا مددگار نہ تھا، ہائے ستم مارے تلواروں کے مہلت تھی نہ دم لینے کی، ارے کوششیں ہوتی تھی کعبے کو گرا دینے کی، دشت سے آتی تھی زہرا کی صدا، ہائے حسین میرے بے کس میرے بے بس میرے دکھ پائے حسین، در سے چلاتی تھی زینب میرے ماں جائے حسین، کون تیغوں سے بچا کر تجھے لے آئے حسین، فاطمہ رو رہی ہیں ہاتھوں سے پہلو تھامے، ارے حکم گر ہو تو بہن دوڑ کے بازو تھامے، ہائے سیدا تیرا تن اور ستم کے بھالے، کس کو چلاؤں کہ جیتے نہیں مرنے والے، اس پہ یہ ظلم دکھوں سے جسے زہرا پالے، کون سر سے تیرے تلواروں کی آفت ٹالے، کون فریاد سنے بے سر و سامانوں کی، یہاں تو بستی بھی نہیں کوئی مسلمانوں کی، ڈھانپ کر ہاتھوں سے منہ بنت علی چلائی، ذب ہوتے ہو میرے سامنے ہائے ہائے بھائی، ضرب اول تھی کہ تکبیر کی آواز آئی، گر پڑی خاک پہ غش کھا کے علی کی جائی، آنکھ کھولی تھی کہ ہنگامہ محشر دیکھا، سر اٹھایا تو سرے شہ کو سنا پر دیکھا، بس انیس آگے نہ لکھ زینب ناشاد کے بین، قتل ہو جانے پہ بھی دھوپ میں تھی لاش حسین، قبر میں بھی نہ ملا احمد مختار کو چین، گھر جلا قید ہوئی آل رسول الثقلین، کتنے گھر شاہ کے مر جانے سے برباد ہوئے، لٹ گئے یوں کہ نہ سادات پھر آباد ہوئے، لٹ گئے یوں کہ نہ سادات پھر آباد ہوئے۔